الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے اور اچھی زندگی کے لیے وہ دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے وسائل کو، دنیا کے مال و زر کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اس دنیا میں ایسا جی لگاتا ہے کہ وہ آخرت کو اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ہر انسان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اس کو دنیا کے وسائل پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو اپنانے کے لیے اپنی زندگی نہیں کھپانی چاہیے، بلکہ اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو اس کی ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں سے مجھے پکڑا، فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ آپ دنیا میں اس طرح رہیں جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی جو آدمی کسی جگہ پہ جاتا ہے وہاں کا مقیم نہیں ہوتا، وہاں کا رہائشی نہیں ہوتا، وہ باقی لوگوں کے لیے اجنبی ہوتا ہے، وہ اس علاقے کا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی بھی جہاں وہ اجنبی ہے وہاں کے لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا، ان سے دل نہیں لگاتا اور ان سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ محتاط رہتا ہے کہ کہیں مجھے یہاں کے لوگ جن سے میں آشنا نہیں ہوں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح جو مسافر ہوتا ہے اس کو اپنے منزل کی اور جہاں اس نے پہنچنا ہے اس کی فکر ہوتی ہے، وہ راستے میں کسی سے جی نہیں لگاتا، کسی سے مانوس نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ راستے میں یعنی راستے کی چیزوں میں کھونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے منزل پر پہنچنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ دنیا میں اجنبی ہیں، مسافر ہیں، آپ کا یہ گھر نہیں ہے، یہاں آپ کا ہمیشہ کا ٹھہراؤ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا میں دل نہ لگاؤ، اجنبی کی طرح رہو، یہاں کی چیزوں سے محبت پیدا نہ کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ آپ یہاں دنیا میں مسافر ہیں، آپ کی منزل جو ہے وہ جنت ہے، اس لیے دنیا کے اندر جی نہ لگاؤ، آخرت کے لیے جنت کے لیے کوشش کرو اور اپنی ساری توجہ اور اپنی زندگی کا مرکز جو ہے وہ جنت کو سمجھو۔ اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح آپ اجنبی ہیں یا مسافر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب آپ شام کر دیں تو صبح کا انتظار نہ کریں، یعنی شام ہے تو صبح کے انتظار میں دنیا میں اپنے آپ کو مگن نہ رکھیں، بلکہ شام کی زندگی کو صبح آنے سے پہلے غنیمت جانیں اور کوئی نیک عمل کریں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر آپ صبح کے ٹائم میں موجود ہیں اور آپ صبح کا وقت گزار رہے ہیں تو رات کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور نیک عمل کریں۔ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے فعال بنائیں، نیکیوں کے لیے کاربند بنائیں، نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں۔
کیونکہ ایک جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جہنم کی طرح ہے، وہ اس سے دل نہیں لگاتا۔ اس کی اصل جنت جو ہے وہ آخرت ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جو ہے یہ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا اذا حب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کو اسی طرح دنیا سے دور رکھتا ہے، دنیا کی آسائشوں سے دور رکھتا ہے جس طرح ہم اپنے کسی بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور جو بھی اس میں ہے وہ سب چیزیں ملعون ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ، مگر اللہ کا ذکر اور وہ کام جو اللہ کے قریب کر دیں وہ اچھی چیزیں ہیں۔ وَعَالِمٌ او متعلم، یا کوئی عالم اور یا دین کا طالب علم، عالم جو دین سکھانے والا ہے اور متعلم جو دین سیکھنے والا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس لیے ایک مومن کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہاں وہ اجنبی ہے، یہاں وہ مسافر ہے، اصل اس کا ٹھکانہ اور منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔